السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ القدیم وخطابہ العظیم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والعلم والحكم وعلى وارث حاله ومظهر كماله مرشدي وسيدي وسيلتي محي الدين الغوث الأعظم واسع اللطف وبحر الهمم وبارك وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل عظیم ہے کہ رب کائنات نے آج ایک بار پھر ہم کو اب تمام کو یہ موقع عطا فرمایا کہ ایک مقام پر جمع ہو کر اللہ کا ذکر کریں اور اللہ کے محبوبین کا ذکر کریں۔ خصوصاً آج کی اس محفل کی مناسبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ام محترم بڑے شفیق چاچا جان سرکار سید الشہداء سرکار امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پچھلے کم و بیش ہمارے 1.5 سال سے جو سرکار پیران پیر کے خطبات کی جو محفل ہماری چل رہی ہے اس کی بھی ایک سیریز کا کچھ حصہ انشاءاللہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سامعین، سب سے پہلے قابل مبارکباد ہے سرپرست بزم مولانا حافظ عبدالسلام صاحب دامت برکاتہ العالیہ اور صدر بزم حضرت مولانا حافظ نظام الدین غوری صاحب مقدس اللہ العالی اور تمام سامعین حاضرین، آپ تمام کا بھی میں مشکور ہوں کہ اپنی اپنی مصروفیات کے بعد بھی آپ حضرات یہاں پر وقت نکال کر آئے ہیں۔ یہ ہم تمام کے لیے باعث سعادت ہے کہ ایسی شخصیات کا ذکر کرنے کے لیے اور سننے کے لیے یہاں ہم جمع ہوئے ہیں جس کا ذکر سید الانبیاء کیا کرتے تھے۔ سامعین، سرکار امیر حمزہ کی وہ شان، وہ مقام و مرتبہ ہے کہ عام انسان اور جو روحانی محفلوں سے لا تعلق ہے وہ حضرت کا نہ مرتبہ سمجھ سکتا ہے نہ اس مقام کا ادراک سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار امیر حمزہ کو کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ سامعین، سرکار امیر حمزہ کی یہ شان ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرکار امیر حمزہ کی وفات کے بعد جب تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری حیات مبارکہ میں اس زمین کے اوپر جلوگر رہے، برابر ہر چہارشنبے کے دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الشہداء کی زیارت کے لیے اپنے مکان اس وقت آقا کریم کی جہاں مزار مبارک ہے وہاں سے لے کر سید الشہداء تقریباً 3.5-4 کلومیٹر پڑتا ہے، ہر ویڈنسڈے بدھ کے دن جسے بدھ کہتے ہیں اور چہارشنبہ جسے ہم ہماری زبان میں کہتے ہیں، آقا کریم ہر چہارشنبے کے دن تقریباً 3.5-4 کلومیٹر پیدل چل کر سید الشہداء کی مزار پر حاضری دینے کے لیے آقا کریم جایا کرتے تھے۔ سامعین، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اور سرکار امیر حمزہ کی وہ شان مبارک ہے کہ کائنات میں، بڑی اہم بات بیان کر رہا ہوں، غور سے سماعت فرمائے، کائنات میں کسی کا جنازہ اتنی مرتبہ پڑھا نہیں گیا جتنی مرتبہ سرکار سید الشہداء امیر حمزہ کا جنازہ پڑھا گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی بار پڑھا گیا پھر آگے 1-2 منٹ کے بعد بیان کروں گا۔ یہ واقعے کا پس منظر پہلے بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا
اعلان نبوت کے تقریباً اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے 13 سال کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور مکہ شریف سے مدینہ پاک کی طرف روانہ ہوئے۔ مدینہ پاک جانے کے دوسرے سال، جسے سن 2 ہجری کہا جاتا ہے، 2 ہجری میں مقام بدر پر جو جنگ بدر ہوئی اس کا واقعہ آپ حضرات نے کئی مرتبہ سنا، اور اس کی ڈیٹیل چوتھے پارے میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے۔ چوتھے پارے کا 4واں رکوع، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مقام بدر میں مدد فرمائی جس وقت تم کمزور تھے۔ تو سامعین، یہ واقعہ بڑی ڈیٹیل میں ہمیں چوتھے پارے میں مل جاتا ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس انداز میں مسلمانوں کی فتح و نصرت فرمائی اور مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ ادھر آپ نے بچپن سے سنا ہے کہ جو اسلام کی پہلی بڑی جنگ جسے کہتے ہیں وہ بدر ہے، سن 2 ہجری کا واقعہ ہے۔ ادھر 313 تھے ٹوٹل ملا کر، اور ادھر کم از کم 1000 کا لشکر تھا کفار کا۔ 1000 کے لشکر پر یہ 313 جو بھاری پڑے، اس کا قرآن نے بڑی تفصیل ذکر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3000 فرشتوں کی جماعت کو نازل فرمایا۔ پھر اس کے بعد دوسری آیت میں فرماتا ہے ہم نے 5000 فرشتوں کی جماعت کو نازل فرمایا تاکہ وہ مسلمانوں کی مدد کریں۔ تو سامعین، یہ جنگ بدر کا واقعہ ہوتا ہے، اور صحابہ نے جو یہ واقعہ بیان کیا ہے اپنے انداز میں، صحابہ عرض کرتے ہیں رسول پاک کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ، ابھی ہماری تلوار کافر کی گردن تک پہنچتی بھی نہ تھی کہ اس کی گردن گر جاتی تھی۔ کوئی غیبی طاقت۔ اچھا، اس میں ایک مفسرین نے ایک بڑا پیارا نقطہ بیان فرمایا ہے۔ کافر کتنے تھے؟ 1000 تھے۔ قرآن کیا بولا؟ فرشتے کتنے ہوتے ہیں؟ پہلے 3000 پھر 5000۔ تو مفسرین اکرام نے ایک بڑا پیارا نقطہ بیان فرمایا ہے جنگ بدر کا۔ فرشتوں کی تو یہ شان ہوتی ہے کہ صرف ایک فرشتہ نازل ہو اور اپنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نورانی تلوار پھرائے تو ایک ہی فرشتے کی تلوار 1000 کافروں کے لیے کافی ہو۔ ایک ہی فرشتے کی تلوار 1000 کافروں کے لیے کافی ہو۔ کافر ہیں 1000، مسلمان ہیں 313، آسمان سے فرشتے نازل ہو رہے ہیں، پہلے 3000 پھر 5000، ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 8000 فرشتے۔ مفسرین اکرام نے یہاں پر ایک بڑی پیاری بات بیان فرمائی۔ ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ ایک ہی فرشتہ اگر اترتا تو وہ بھی کافی تھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کی حفاظت کے لیے فرشتوں کی جماعت کو نازل فرما دیا۔ صحابہ کی حفاظت کے لیے فرشتوں نے صرف 1 حصار، 2 حصار، 4 حصار، 10,000 آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطراف فرشتوں کی جماعت نورانی تلوار لے کر کھڑی ہے کہ ابھی کافر آقا کی طرف آنکھ بھر کر دیکھتا بھی نہیں، اس کی گردن اتر جایا کرتی، اس کی گردن اتر جایا کرتی۔ تو سامعین، یہ اسلام کی پہلی جنگ تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اسلام کو، مسلمانوں کو بڑی فتح و نصرت عطا فرمائی، بڑی جیت ہوئی، اور کافر بڑا سخت پریشان ہو کر وہاں سے بھاگ پڑے۔ اس کے بالکل 1 سال کے بعد یہ جنگ احد، جسے ہم غزوہ احد بھی کہتے ہیں، جس کا واقعہ پیش آیا، یہ 3 ہجری کا ہے۔ اس وقت بھی جیسا کہ جنگ بدر میں 1:3 کا ریشیو تھا، مثال کے طور پر ادھر 300 ادھر 900 سمجھیے، بالکل ویسے ہی اس وقت یہاں پر جو مقام احد میں جو جنگ ہوئی، اس کا بھی ریشیو 1:3 تھا۔ مسلمان ٹوٹل 1000 تھے اور سامنے والے 3000 تھے، اگر یہاں پر مسلمان جو 1000 تھے اس میں سے 300 پکے سخت شدید منافق تھے۔ 1000 میں سے 300 عبداللہ بن ابی کی قیادت میں 300 سخت اور شدید منافق تھے، ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کا منصوبہ ہی یہی تھا کہ میدان میں جائیں گے اور جیسے ہی جنگ شروع ہوگی ہم افراتفری کر کے سب کو بھاگو 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 بول کے مسلمانوں کو لے کے وہاں سے بھاگ جائیں گے، تو اس میں مسلمانوں کی شکست ہو جائے گی۔ تو مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر، جسے کہتے ہیں کہ شیر کا لبادہ اوڑھ کر اندر بھیڑیے تھے 300، تو بالکل اب معاملہ ایسا ہوا کہ کفار 1 سال کے بعد 3000 کا لشکر لے کر مقام احد پر آئے، اور ادھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سرکار سیدنا امیر حمزہ کی قیادت میں یہ کارواں مقام احد پر پہنچا، اور جیسے ہی جنگ کا اعلان ہوا، اب آپ سماعت فرمائیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابہ یکے بعد دیگرے
آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر اپنی جانیں لٹا رہے ہیں. اور جیسے ہی جنگ کا اعلان ہوتا ہے بالکل منافقوں کی ٹیم نے ویسے ہی کیا. ابھی جنگ شروع کا اعلان ہوا ہوتے ہی یہ 300 منافق جو مسلمانوں کی صفوں میں شامل تھے, چھپے ہوئے تھے, انہوں نے بھاگنے کا ایک ناٹک کیا اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے دلوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت داخل فرما دی اور ایمان کا نور داخل فرما دیا, وہ 700 صحابہ حصار کی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطراف کھڑے ہوئے. اور اس وقت کا طریقہ یہ تھا کہ اچانک پورے ایک ساتھ اٹیک نہیں کرتے تھے, 1:1 لڑا کرتے تھے. تو سرکار امیر حمزہ قافلہ سالار تھے اور سرکار امیر حمزہ کی شان یہ ہے کہ کہہ کر ہی نکلے تھے کہ اے میرے بھتیجے یا رسول اللہ, آپ پر سے جان قربان کر کے ہی واپس آؤں گا. اور بالکل ہوا ایسے ہی. روایتوں میں آتا ہے کہ ایک سرکار امیر حمزہ کے مقابلے میں آیا, اس کی آپ نے گردن ماری. دوسرا کافر آیا, اس کی گردن ماری. تیسرا آیا, اس کی گردن ماری. 30 کافر یکے بعد دیگر سرکار امیر حمزہ کی طرف یکے بعد دیگر آئے اور سرکار امیر حمزہ نے 30 کے 30 کی گردن ماری, سب کو جہنم واصل فرمایا. تو اب ہوا یہ کہ جب 30 کو سرکار امیر حمزہ نے اکیلا ان کو واصل جہنم کیا تو پھر یہ دیکھ کر صحابہ میں جوش پیدا ہوا. صحابہ کی جماعت بھی آگے بڑھی, انہوں نے بھی کئی کافروں کو واصل جہنم کیا. اب یہ دیکھ کر کافر کچھ پیچھے ہٹنا شروع ہوئے. اور جیسے ہی کفار پیچھے ہٹنا شروع ہوئے, یہ دیکھ کر 50 تیر اندازوں کو آقا کریم نے ایک پہاڑ پر معمور فرمایا تھا کہ چاہے جنگ جیتو یا ہارو اس پہاڑ سے نہیں اترنا. وہ لوگ مارے خوشی کے, کسی سے انسانی غلط فہمی کہا جا سکتا ہے, مارے خوشی کے, ان کی نیت پہ کوئی شک نہیں ہے, بالکل وہ سب جانثار تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. بتقاضۂ بشریت خوشی کے عالم میں وہ لوگ پہاڑ سے اتر کر آ گئے. اور اس وقت حضرت خالد بن ولید جو اس وقت کافروں کے سردار تھے, انہوں نے پھر پیچھے سے حملہ کیا تو مسلمانوں کو بڑا شدید نقصان ہوا. اور سرکار امیر حمزہ کی شان یہ تھی کہ آپ جب اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر نکلتے تو آپ کے ہاتھ میں, سارے صحابہ کے ہاتھ میں ایک تلوار تھی, سرکار امیر حمزہ کے ہاتھ میں 2 تلوار تھی. دونوں ہاتھوں میں 2 تلواریں لے کر یہ رسول اللہ کا شیر, یہ اللہ کا شیر اپنا مقام و مرتبہ بتاتا ہوا اور رسول پاک کے نام پر جان لٹاتا ہوا رسول اللہ کا شیر آگے بڑھ رہا ہے. اور روایتوں میں آتا ہے ایک تلوار 30 کلو کی تھی, اتنا سالڈ اسٹیل سے بنی ہوئی تھی کہ ایک تلوار تقریباً 30 کلو کی تھی. پہلے گھوڑے پر, پھر سالو سامان کے ساتھ, پھر اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے ایک ہاتھ میں 30 کلو کی تلوار, دوسرے ہاتھ میں 30 کلو کی تلوار. کافروں کے سر گاجر مولی کی طرح اکھڑتے چلے جا رہے ہیں. اب یہ منظر کفار نے دیکھا. اس کے بعد جب فتح کا اعلان ہوا کہ مسلمان جیت گئے, کافر کچھ پیچھے ہٹے تھے. وہ 50 تیر انداز جو اس پہاڑ سے اتر کر آ گئے, اس وقت کسی میں ہمت یہ نہیں تھی کافر میں کہ سرکار امیر حمزہ کی طرف شام میں سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے. آپ پلٹ کر اپنے قافلے کی طرف واپس آ رہے ہیں, پیچھے سے نیزہ پھینکا گیا. سب سے پہلا وار جو سرکار امیر حمزہ پر کیا گیا, پیچھے سے نیزہ پھینکا گیا جو سیدھا آپ کی پیٹھ میں داخل ہو کر سینے سے باہر نکل گیا. یہ پہلا نیزہ سرکار امیر حمزہ کی طرف پیچھے سے وار کیا گیا. اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شیر کی یہ حالت تھی کہ اس کے بعد بھی سرکار امیر حمزہ نے ہار نہیں مانی. وہ نیزہ نکال کر پھینکا, مگر اس کے بعد 20-30 کافروں نے اچانک آپ پر حملہ بولا اور ایک ساتھ آپ پر وار کیے. سرکار امیر حمزہ جب ظاہری طور پر گھوڑے سے زمین پر آئے تو آپ کا جسم لہو لہان تھا. اور سامعین, سرکار امیر حمزہ کی شان یہ ہے کہ جب تک آپ کے جسم مبارک میں جان رہی, ظاہری حیات رہی, کسی کافر کی ہمت نہ تھی کہ آپ کے قریب آ سکے. مگر اتنے زیادہ وار کیے گئے کہ سرکار امیر حمزہ کی روح اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے پرواز کر گئی جسم سے. اب اس کے بعد آپ خاندان نبوت کے احسانات دیکھیں. کربلا کے واقعات تو آپ سنتے ہیں, بڑی کثرت سے سنتے ہیں, سننا بھی چاہیے کہ خاندان نبوت نے, دین صحابہ کرام نے اور خاندان نبوت نے کن قربانیوں کے بعد دین آپ تک پہنچایا. آج آپ تک, ہم تک دین بڑی آسانی سے پہنچا ہے. یہ سمجھ میں آتا ہے ایسا نہیں ہوا. کئی ہزار سر کٹے, رسول پاک کا خاندان کٹا, کئی صحابہ کی لاشیں بچھی, اس کے بعد یہ دین آپ تک پہنچا ہے.
سرکار امیر حمزہ کی روح پرواز کرتی ہے، آپ کا جسم مبارک زمین پر لیٹا ہوا ہے۔ اب ہندا نامی ایک خاتون جو بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا، ان کا ایک غلام تھا جس کا نام وحشی تھا، اس کو حکم دیا گیا کہ جاؤ اس حمزہ کا سب سے پہلے ناک کاٹ کر لاؤ، پھر دوسری روایت میں آتا ہے حمزہ کے کان کاٹ کر لاؤ، حمزہ کے ہونٹ کاٹ کر لاؤ، اس کے بعد پیٹ کاٹو، پیٹ کے اندر کا سامان باہر نکالو۔ سامعین، کفار مکہ کو، کفار قریش کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو بغض تھا، حسد تھی، دشمنی تھی، مگر آقا کے خاندان کے ایک ایک فرد سے یہ کفار مکہ کو اور ان کی نسلوں کو سب دشمنی تھی۔ تو روایتوں میں آتا ہے سرکار امیر حمزہ کا کان، دونوں کان کاٹے گئے، ناک کمپلیٹ کاٹی گئی، آپ کے ہونٹ کاٹے گئے، اور وہ خاتون جنہوں نے اپنے غلام حبشی کو بھیجا تھا وہی میدان میں کھڑے کھڑے سوئی سے تاگے سے ان چیزوں کا ہار بنا کر اپنے گلے میں ڈالا ہے، ناک کا، کان کا، آپ کے ہونٹوں کا، اور ایک روایت میں آیا ہے کہ آپ کا کلیجہ بھی چبایا گیا ہے۔ تو سامعین، یہ واقعہ جب ہوتا ہے اس کے بعد خیر پھر کفار، پھر بھی وہاں پر کفار کو شکست ہوئی، مسلمانوں کا نقصان ہوا مگر کفار کو شکست ہوئی، کفار وہاں سے بھی واپس چلے گئے ذلت کے ساتھ۔ مگر اب اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں جو آنسو آئے اور آقا کریم نے جو اس وقت کھڑے ہو کر دعا فرمائی، وہ آپ سماعت فرمائیں گے تو آپ کا دل ہل جائیں گے۔ سامعین، سرکار امیر حمزہ کے جسد مبارک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لایا جاتا ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے بے ساختہ آنسو جاری ہیں، آنسو جاری ہیں، آنسو جاری ہیں۔ اور اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ ایک 70 صحابہ شہید ہوئے، اس میں ایک ایک صحابی کا جنازہ لایا جاتا۔ آقا کریم نے سب سے پہلے سرکار امیر حمزہ کا جنازہ پڑھا، سب سے پہلے سرکار امیر حمزہ کا جنازہ پڑھا، اس کے بعد دوسرے صحابی کی ان کی یعنی میت کو لایا گیا۔ آقا کریم نے کہا کہ حمزہ کے جسد کو اس کے ساتھ رکھو، ان دونوں کی ملا کر نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ وہ صحابی کو پھر ہٹایا گیا، تیسرے صحابی کی میت کو لایا گیا، آقا نے کہا کہ حمزہ کی میت کو یہیں رکھو، اس کے ساتھ بھی حمزہ کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ چوتھے کو لایا گیا، پانچویں کو لایا گیا، چھٹے کو لایا گیا، ساتویں کو لایا گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ کائنات میں کسی کی بھی نماز جنازہ کسی کی 70 مرتبہ نہیں پڑھی گئی سوائے سرکار امیر حمزہ کے۔ آقا کریم نے ہر صحابی کی نماز جنازہ کے ساتھ سرکار امیر حمزہ کی نماز جنازہ بھی پڑھی، اور سید الشہداء نے ہر نماز جنازہ کے بعد دعا فرمائی ہے، اور دعا بھی ایسی فرمائی کہ ہمارے علماء کرام کا، ہمارے محدثین کا احسان ہے کہ اس دعا کو آپ نے نقل فرمایا اور ہم تک پہنچایا۔ اس دعا کے الفاظ یہ ہیں کہ اے رسول اللہ کے شیر، آقا کریم سرکار امیر حمزہ سے مخاطب ہیں، اس کے بعد فرماتے ہیں اے اللہ کے شیر، اے اللہ کے رسول کے شیر، اے نیکیوں کے کاموں میں سبقت لے جانے والے۔ یہاں تک تو بات ٹھیک تھی، اب آگے ہمارے عقیدے کی بات بھی آقا نے بیان فرما دی۔ اے حاجتوں کو پورا فرمانے والے، اے اللہ کے شیر، اے اللہ کے رسول کے شیر۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آقا نے کہا کہ نیکی کے کاموں میں سب سے آگے بڑھ کر حصہ لینے والے حمزہ، نام کے ساتھ ہر مرتبہ اس دعا میں تقریباً 4 سے 5 مرتبہ سرکار امیر حمزہ کا نام لیا گیا آقا کریم کی زبان مبارک سے۔ اے حمزہ اللہ کے شیر، اے حمزہ رسول اللہ کے شیر، اے حمزہ نیکیوں کے کاموں میں آگے بڑھنے والے، اے حمزہ لوگوں کی مشکلات کو دور کرنے والے، اے حمزہ رسول اللہ کی طرف آنے والے کفار کے چہروں کو موڑ دینے والے۔ اس سے کیا عقیدہ ملا؟ سرکار دو عالم نے بتایا کہ حمزہ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ حمزہ لوگوں کی تکلیفیں بھی دور کرتا ہے اور آقا کریم کی کے طرف آنے والی ہر مصیبت کو، ہر کافر کو، ہر دشمن کو پھیر دیتا ہے۔ تو سرکار امیر حمزہ کی شان یہ ہے کہ وہاں پر دعائیں اور مرادیں قبول ہوتی ہیں کہ زبان مصطفیٰ سے نکلا ہے اے لوگوں کی بگڑیاں بنانے والے، اے لوگوں کے کام بنانے والے، اور رسول اللہ کی طرف آنے والے ہر دشمن کا چہرے کو پھیرنے والے۔ سامعین، اور یہاں پر صوفیاء کرام نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی کہ آقا کریم کی اس دعا میں بڑے 3-4 عقیدے ملتے ہیں۔
پہلا عقیدہ تو یہ ملتا ہے کہ نیکیوں کے کام کرنے والے جو ہوتے ہیں وہی سرکار امیر حمزہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. دوسرا عقیدہ بیان کیا گیا کہ اس بارگاہ میں بگڑیاں بنتی ہیں، مرادیں پوری ہوتی ہیں. تیسرا عقیدہ یہ دیا گیا جو بھی رسول اللہ کا دشمن ہے وہ اس بارگاہ تک پہنچ ہی نہیں سکتا. جو بھی رسول اللہ کا دشمن ہے، جو رسول اللہ کا باغی ہے، جو رسول کا دشمن ہے، جو رسالت کے فیضان سے اپنا منہ پھیرا ہوا ہے، وہ بارگاہ امیر حمزہ تک پہنچ ہی نہیں سکتا. بارگاہ میں وہی آتا ہے جسے سرکار امیر حمزہ بلاتے ہیں اور نوازتے ہیں. جسے نوازنا ہوتا ہے اسی کو اس بارگاہ کی رسائی ملتی ہے، اور اس بارگاہ میں ایسی دعائیں قبول ہوتی ہیں. سامعین، آج 1400 سال سے اہل سنت کا یہ بڑا متفق عقیدہ بھی رہا اور متفقہ تجربہ بھی رہا کہ اس بارگاہ میں جا کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف درود پاک کا نذرانہ پیش کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرکار امیر حمزہ کا واسطہ پیش کر کے اس کے بعد جب آپ مراد مانگتے ہیں یقیناً مراد قبول ہوتی ہے. کیونکہ آقا کریم نے کہا تھا کہ اے حمزہ لوگوں کی بگڑیاں بنانے والے، اے حمزہ نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانے والے، اے حمزہ تو اللہ کا شیر ہے، اے حمزہ تو رسول اللہ کا شیر ہے، اے حمزہ تیری شان وہ ہے کہ رسول اللہ کی طرف آنے والے ہر کافر کے چہرے کو پھیرنے والے. سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار امیر حمزہ کا مقام و مرتبہ یہ بیان فرمایا کہ آقا کریم نے احادیث مبارکہ میں یہاں تک ارشاد فرمایا کہ تم جب بھی احد کے پاس سے گزرو تو شہدائے احد کو سلام کیا کرو، شہدائے احد کو سلام کیا کرو. روایتوں میں آتا ہے کہ ایک خاتون جن کا نام فاطمہ تھا، وہ کسی قبیلے کی تھی، انہوں نے تقریباً یہ واقعے کہ 10-15 سال کے بعد وہاں سے گزر رہی تھی، انہیں رسول پاک کا قول یاد آیا، انہوں نے السلام علیکہ یا سید الشہداء جیسے ہی یہ انہوں نے ندا دی، بڑی بہت بلند آواز سے جواب آیا وعلیک السلام. وہ بڑی حیران رہ گئی. تو سامعین، اب سوال یہ اٹھتا ہے، آج آپ کے ہمارے عقیدے پہ بات اٹھتی ہے کہ بھائی آپ مزارات پہ جاتے ہیں، اتفاقاً آپ ہم جہاں رہتے ہیں، کل آفس میں یہاں کے ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا پتا ہے کہ ہم کون سے قبیلے کے ہیں، تو کہا کہ بھائی تم لوگ مزارات پر جا کر مانگتے ہو جبکہ وہ تو مردہ ہیں. اب کیونکہ آفس کا معاملہ ہے اسی لیے میں نے بحث بحثی نہیں کی، جواب نہیں دیا، مگر آپ حضرات کی تعلیم کے لیے بتا دیتا ہوں کہ پہلا سوال، سرکار امیر حمزہ کی جو روح قبض کی گئی، جو جس دنیا سے وہ چلے گئے ظاہری طور پر، تو کیا ان کی نارمل انتقال ہوا تھا یا وہ شہید کیے گئے تھے؟ شہید کیے گئے تھے. سب کو پتا ہے نا، چاہے اپنا ہو یا پرایا، سب کو پتا ہے اب شہید کیے گئے تھے. اب آؤ قرآن پاک میں 2 سے 3 مقامات پر شہداء کی حیات بیان کی جا رہی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء عند ربهم یرزقون فرماتا ہے قرآن، بلکہ وہ زندہ ہیں. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون فرماتا ہے قرآن. جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا، بلکہ وہ زندہ ہیں اور رزق پاتے ہیں اپنے رب کے پاس. تو ہم کسی مردے کے پاس نہیں جا رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے یہ زندہ ہے. ہم زندہ شخصیت کے پاس جا کر اپنی مراد پیش کر رہے ہیں. سرکار اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میرا معروضہ آپ رکھ دیں، ہمارا قبول ہو نہ ہو مگر آپ کا یقینی طور پر قبول ہوتا ہے. ہماری زبان میں نہ وہ اثر ہے، نہ ہمارے دل میں وہ خشیت ہے، نہ ہماری روح میں وہ پاکیزگی ہے کہ ہماری دعا مقام قبولیت تک پہنچے. سرکار امیر حمزہ آپ اس خادم کے لیے دعا فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے. یقیناً جب سرکار امیر حمزہ کے ہاتھ اٹھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، مولا یہ میرا غلام آیا ہے، مولا میرے بھتیجے کا غلام آیا ہے، مولا یہ تیرا گناہگار بندہ آیا ہے، معروضہ لے کر میرے پاس آیا ہے، مولا میں تجھ سے معروضہ عرض کرتا ہوں پروردگار اس کے کام بنا دے. تو کیا دعا قبول نہ ہوگی؟ آج 1400 سال کا تجربہ ہے سرکار امیر حمزہ کی بارگاہ میں جو معروضہ لے کر جاؤ دعا قبول ہوتی ہی ہوتی ہے. اور روحانی جو نظام جن کی نظروں میں ہے، جن کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت سے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا سے جن کے ذہنوں پر کچھ پردے اٹھ چکے ہیں، انہوں نے دیکھا ہے کہ حضور پاک نے سرکار امیر حمزہ کو مدینے کا گورنر بنایا ہے.
یہ روحانی نظام والوں کی بات ہے, سب ماننے والوں کی بات ہے. نہ مانتا ہو تو سودا واپس کر دے. ہم تو مانتے ہیں کہ روحانی نظام بھی چل رہا ہے. جو نہ مانتا ہو سودا واپس کر دے. کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں ہے, کسی سے بھی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے. یہ صرف ماننے والوں کی مجلس ہے. حضور پاک نے سرکار امیر حمزہ کو مدینے کا گورنر بنایا ہے. پہلے حاضری یہاں پر دینا ہے, یہاں پر دے کر اس کے بعد کہنا ہے کہ حضور ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں, ہمارا معروضہ بارگاہ مصطفیٰ تک آپ پہنچا دیں. جب سرکار امیر حمزہ کی بارگاہ سے چٹھی جاتی ہے, فرشتے لے کر چٹھی بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچتے ہیں کہ حضور گورنر آفس سے ایک چٹھی آئی ہے, ایک غلام معروضہ لے کر حاضر ہوا ہے. آقا کریم دیکھتے ہیں کہ ہمیں محترم کے پاس سے چٹھی آئی ہے, آنے سے پہلے ہی قبول کر دی جاتی ہے. آنے سے پہلے ہی قبول کر دی جاتی ہے. سامعین, یہ ماننے والوں کی محفل ہے, نہ ماننے والوں کے لیے کچھ نہیں. بھائی ہم مردوں کے پاس نہیں جا رہے ہیں, قرآن نے تو زندوں کے پاس بھیجا ہے. اٹھا کر پڑھو تو پتہ چلے گا, قرآن نے تو زندوں کے پاس بھیجا ہے. مردے سے مانتے ہی نہیں ہے. بھائی آپ مردے سے مانتے؟ ہم تو کسی مردے سے مانتے نہیں, مردوں سے ماننا ہے ہی نہیں. ہم تو صرف زندوں کی بارگاہ میں ہی پھر رہے ہیں. ہمارے پیر بھی زندہ, ہمارے نبی بھی زندہ, ہمارے صحابہ بھی زندہ, اہل بیت بھی زندہ. ہمارے پاس زندوں کا ہی کانسیپٹ چل رہا. ہمارا پیر پیرانے پیر بھی زندہ, جس کی محفل کی نام سے آج آپ ہم یہاں آئے ہیں سرکار پیرانے پیر کے خطبات سننے کے لیے, پڑھنے کے لیے. ہمارا پیر بھی زندہ. تو سامعین, ہمارے پورے معروضات جو ہوتے ہیں یہ زندوں کی بارگاہ میں ہوتے ہیں. اس میں بھی سوال اٹھتا ہے کہ بھائی جو میدان میں کافر سے لڑتا ہوا مارا گیا وہ شہید کہلائے گا, وہ شہید کہلائے گا. اور سوال جو اٹھتا ہے کہ بھائی کیا سرکار پیرانے پیر اور شاذ دستگیر یا سرکار خواجہ معین الدین چشتی آپ بھی میدان جنگ میں کافروں سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے؟ آئے مصطفیٰ جان رحمت سے پوچھتے ہیں. بات تو بات کی ہے, پوچھتے پہلے والوں سے. بخاری کی حدیث, آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہ جنگ لڑ کر واپس آ رہے تھے. ایک جنگ سے, ایک غزوے سے مسلمانوں کی جماعت آقا کریم کے ساتھ واپس آ رہی تھی. آقا کریم نے ارشاد فرمایا, ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں. چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, جسے آپ چھوٹا جہاد کہہ رہے ہیں اس میں تو ہم آپ کے ساتھ تھے, میدان میں تھے, کافر سے لڑ رہے تھے, اپنی جانیں نثار کر رہے تھے, اسے آپ چھوٹا جہاد کہہ رہے ہیں, تو بڑا جہاد کیا ہے؟ آقا کریم نے کہا کہ اپنے نفس سے مقابلہ کرنا, اپنے نفس سے لڑنا, اپنی دنیاوی خواہشات سے لڑنا, اپنے گناہوں کی جو خواہش دلوں میں پیدا ہوتی ہے اس سے لڑنا, وہ بڑا جہاد ہے. تو سامعین, سرکار غوث پاک ہو, سرکار خواجہ معین الدین چشتی سنجیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہ ذات مبارکہ ہے کہ انہوں نے زندگی بھر جہاد اکبر کرتے ہوئے, اپنے نفس سے مقابلہ کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. تو ان کا مقام بھی یقینی طور پر شہداء میں شامل ہوتا ہے. سامعین, اب آئیں آج کے اس ہمارے مجلس کے دوسرے پہلو کی طرف آتے ہیں. سرکار غوث پاک کے خطبات جو کم و بیش تقریباً ہمارا 1.5 سال کے قریب مکمل ہونے جا رہا ہے, کیونکہ سرکار غوث پاک کے خطبات بسا اوقات کافی طویل بھی ہیں, تو اس وجہ سے محفل کی مناسبت سے ہم اس کو کمپلیٹ مکمل نہیں کر پاتے. آج تقریباً 1.5 سال ہو گیا ہے. یہ آج ہماری جو محفل ہے یہ 12ویں مجلس کا ذکر پیرانے پیر فرما رہے ہیں. پیرانے پیر کا 12واں خطبہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں. سامعین, اپنے خطبے میں جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, افحسبتم انما خلقناکم عبثا, کیا تم یہ گمان کرتے ہو, کیا تم یہ سوچے ہوئے ہو کہ تمہیں ایسے ہی بیکار پیدا کر دیا گیا ہے, وانکم الینا لا ترجعون, اور تمہیں اس کی طرف پلٹنا نہیں ہے. سامعین, یہ آیت بہت اہمیت والی اور بہت وزندار آیت ہے کہ انسان کے گمان میں اگر کچھ باتیں آتی ہیں, جیسے کئی دہریے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی انسان نیچرلی ایسے ہی پیدا ہوا, ایسے ہی مر جائے گا, پھر کوئی دوسرا پیدا ہوگا وہ بھی ایسے ہی مر جائے گا, ایسے ہی چلتا رہے گا, کوئی خدا نہیں ہے, کوئی دین نہیں ہے, کوئی مذہب نہیں ہے, دنیا بھی ایسے ہی پیدا ہو گئی.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں تمام دہریوں کے سوالات کے جواب پہلے سے ہی عنایت فرما دیے. قرآن پاک میں انسانی حیات کا مقصد بھی بیان کیا گیا کہ انسان کو کیوں پیدا کیا گیا, اور دوسری جگہ آپ سے کئی مرتبہ پوچھا گیا کہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے, کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑے گئے؟ پھر قرآن میں کئی مرتبہ یہ بھی بتایا گیا کہ تمہیں ایسے ہی بیکار پیدا نہیں کر دیا گیا. تو اس آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا, کیا تم یہ سمجھتے ہو تمہیں ایسے ہی بیکار پیدا کر دیا گیا ہے؟ نہیں. وانکم الینا لا ترجعون, اور تم اس کی طرف پلٹائے نہیں جاؤ گے, تم اس کی طرف پلٹائے نہیں جاؤ گے. تو صوفیاء کرام نے اس آیت مبارکہ سے جو معنی اخذ کیے ہیں وہ یہی ہے کہ انسان کی پیدائش کے پیچھے ایک مقصد ہے. انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی بیکار پیدا نہیں فرمایا. پھر اس کے بعد پروردگار فرماتا ہے کہ آسمان و زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھیل تماشے کے لیے تو نہیں پیدا فرمایا, اس کے پیچھے بھی کوئی مقصد ہے. تو سامعین, جب ہم قرآن پڑھتے ہوئے آگے کی طرف بڑھتے ہیں تو ہمیں سورہ جن میں آیت ملتی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن اور انسان کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. تو اسی کا خلاصہ اس خطبے میں پیران پیر بیان فرما رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پیران پیر کی 12ویں مجلس ہے, اتوار کا دن ہے, خانقاہ شریف کی, اور یہ 2 ذیقعدہ ہے 545 ہجری. پیران پیر فرماتے ہیں اے غلام, حق عز و جل کے لیے تیری ارادت صحیح اور نہ تو اس کا مرید, کیونکہ جو شخص اللہ کی ارادت کا دعویٰ کرے اور اس کے غیر کو طلب کرتا ہو تو اس کا دعویٰ باطل ہے. یعنی تو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا مرید ہوں, مرید کا مطلب اللہ کی طرف ارادت کرنے والا, اس کی طرف لگ جانے والا. تو کہتا ہے کہ میں اللہ کی طرف لگا ہوا ہوں, مگر جب تیرا ہم دھیان دیکھتے ہیں تو تیرا دھیان بٹا ہوا ہے, تیرا دھیان کہیں اور بٹا ہوا ہے, تو تیرا یہ دعویٰ کرنا جھوٹ ہے. اس کے بعد پیرانے پیر فرماتے ہیں مریدوں کی کثرت ہے اور آخرت کے دنیا کے مریدوں کی کثرت ہے اور آخرت کے مریدوں کی قلت ہے. کہ ہو یہ رہا ہے کہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا مرید ہوں, مگر تیرا ارادہ کہیں اور نظر آتا ہے, اور تو دنیا کا مرید بنا ہوا ہے, آخرت کی فکر ہی نہیں ہے, آخرت کے مرید کی کمی نظر آتی ہے. پھر اس کے بعد پیرانے پیر فرماتے ہیں اللہ کی مریدی سچی ارادت والے بہت قلیل ہیں, بہت کم ہیں. وہ شاذ و ناز ہونے میں افراد اور اکا دکا ہیں, اور یہاں تک کہ ان میں سے کوئی ہی پایا جاتا ہے. وہ کنبے قبیلے سے علیحدہ ہوتے ہیں, وہ زمین میں معدن اور بادشاہ ہوتے ہیں. اچھا, انہیں پبلک سے زیادہ تر الگ رہتے ہیں, مگر وہ زمین میں بادشاہ کی حیثیت رکھتے ہیں. وہ اہل شہر کے کوتوال ہوتے ہیں. وہ یہاں پر کوتوال کا مراد اگر ہم لیں گے تو اہل شہر کے سلطان اور سردار ہوتے ہیں. وہ اہل شہر کے کوتوال ہوتے ہیں. ان کی برکت سے خلق کی بلا دفع ہوتی ہے. ان کی برکت سے جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں, جو اللہ کا ارادہ کیے ہوئے ہوتے ہیں, ان کی برکت سے کیا ہوتا ہے, خلق کی بلائیں دفع ہوتی ہیں, تمہارے اوپر آنے والی پریشانیاں دور کر دی جاتی ہیں. مخلوق پر ان کی برکتوں سے بارش ہوتی ہے, انہی کی وجہ سے بارش ہوتی ہے. آسمان انہی کی وجہ سے پانی نازل فرماتا ہے, زمین سبزہ اگاتی ہے. وہ اپنی ابتدائی حالت میں ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کی طرف, ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف, ایک ویرانے سے دوسرے ویرانے کی طرف. یعنی اولیاء اللہ زیادہ تر زندگی تنہائی میں گزارنا پسند کرتے ہیں. ایک پہاڑ سے دوسرا پہاڑ, ایک جنگل سے دوسرا جنگل, ایک شہر سے دوسرا شہر. اولیاء اکرام اسی میں مستغرق رہتے ہیں کہ بس صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کو ڈھونڈتے ہوئے, اس کی معرفت کو ڈھونڈتے ہوئے اولیاء اللہ جنگل ویرانے میں ہی گزارا کرتے ہیں. پھر اس کے بعد پیرانے پیر فرماتے ہیں جب کبھی وہ مشہور ہو جاتے ہیں, جب کبھی اولیاء اللہ مشہور ہو جاتے ہیں یا پہچانے جاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے, وہ اپنا مقام منتقل کر لیتے ہیں, اس مقام سے چلے جاتے ہیں کہ بھائی یہاں پر میں پہچانا گیا, لوگ آئیں گے ملیں گے, اس میں 2 معاملات ہوں گے. ایک, میرا وقت زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو گزارنا ہے اس میں ظاہری طور پر خلل آ رہا ہے. دوسرا, اولیاء اللہ کیا کرتے ہیں کہ کہیں زیادہ لوگ مجھ سے ملے اور مجھ سے بڑی عقیدت کا اظہار کریں تو ہو سکتا ہے کہ میرے دل میں کچھ غرور و تکبر آ جائے. تو صوفیاء کرام کیا کرتے ہیں, جہاں بھی صوفیاء کرام پہچانے جاتے ہیں اس کے بعد صوفیاء کرام وہ مقام چھوڑ دیتے ہیں. ایک جنگل میں گئے, اللہ کی عبادت کی, ذکر کیا کثرت سے,
اور وہاں پر کچھ لوگوں نے پہچاننا شروع کر دیا کہ بھئی اللہ کا ولی ہے. لوگ آئے, ملنا شروع کیا. دوسرے دن صبح حضرت وہاں سے غائب ہو گئے, کہیں اور جنگل میں چلے گئے, کسی اور ویرانے میں چلے گئے. کیوں؟ صوفیاء کرام اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ مجھے زیادہ لوگ پہچانیں. وہاں سے منتقل ہو جاتے ہیں اور پیٹ وہاں سے پھیر کر وہاں سے چلے جاتے ہیں اور دنیا کی کنجیاں دنیا والوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں اور ہمیشہ اسی حالت میں رہتے ہیں کہ یہاں تک ان کے ارد گرد قلعہ بنا دیا جاتا ہے اور ان کے لشکر سے بات چیت کی جاتی ہے, ان کی تنہا حفاظت کی جاتی ہے, ان کو عزت و اکرام سے نوازا جاتا ہے. اس کے بعد پیران پیر فرماتے ہیں تجھ پر افسوس کہ تو دعویٰ کرتا ہے کہ میں اس جماعت سے ہوں, بتا تجھ میں ان کی کیا علامت ہے, تجھ میں اللہ عز و جل کے قرب کی کیا علامت ہے. اچھا, اب ہوتا یہ ہے کہ اب یہاں پر جو لوگ لبادہ اوڑھ لیے ان کی طرف اشارہ آ رہا ہے. جو اولیاء کا مشایخین کے کپڑے پہن کر, جبے پہن کر, بڑی بڑی داڑیاں, بڑے بڑے گلے میں کنٹے, پیچھے 8-10 مریدوں کی ٹیم چل رہی ہے, اب ان کی طرف اشارہ آ رہا ہے. پھر پیر فرما رہے ہیں تجھ پر افسوس کہ تو دعویٰ کرتا ہے کہ میں اولیاء کی جماعت میں سے ہوں, میں بھی بہت نیک لوگوں کی جماعت میں سے ہوں, مگر تجھ پر کوئی بھی علامت نظر نہیں آتی. تو اللہ عز و جل کے قرب کی کیا علامت ہے, تو اللہ کے نزدیک کس درجہ اور کس مقام پر ہے, تیرا نام کیا ہے, تیری ملوکیت کیا ہے, تیرا لقب کیا ہے, تیرا ہر رات تیرا دروازہ کس حالت میں, بڑی پیاری بات فرمانا ہے, تیرا دروازہ رات میں تیرا دروازہ کس حالت میں بند کیا جاتا ہے, تیرا کھانا پینا کیسا ہے, مباح ہے, حلال ہے یا حرام ہے. اس کے بعد پیرانے پیر فرماتے ہیں کیا تو دنیا اور آخرت قرب الہی کو تو کہاں رکھتا ہے. اس کے بعد اچھا یہ پیاری بات سماعت فرمائے آپ کے, ہم تمام کے لیے. پیرانے پیر فرماتے ہیں کہ تو آخرت کی یاد کو اپنے دل میں بسا رہے. اس کے بعد فرماتے ہیں قرب الہی کو تو کہاں رکھتا ہے, کہاں گزارتا ہے, وحدت میں تیرا انیس کون ہے اور خلوت میں تیرا جلیس کون ہے. وحدت میں تیرا انیس کون ہے اور قربت میں تیرا جلیس کون ہے. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں تو کذاب ہے, وحدت میں تیرا انیس تیرا نفس ہے اور تیری خواہشات ہے اور دنیا کی فکر ہے, اور جلوت میں تیرا دوست تیرا شیطان ہے. اور وہ بہت بیہودہ اور بہت بکواس اور بہت بدکار دوست ہے, تو اسے اپنا دوست بنایا ہوا ہے. یہ مرتبہ ولایت ہذیان اور محض دعوے سے حاصل نہیں ہوتا, اس میں تیری بات چیت تو محض ہوس اور جس کا کوئی نفع نہیں. تو اپنے اوپر سکون اللہ عز و جل کے روبرو گمنامی اور بے ادبی سے احتراز کا لازم پکڑ لے. اس بارے میں تجھے گفتگو ضروری ہے. تیرا کلام میں بطریق برکت حاصل کرنے کے لیے اہل ذکر سے برکت لینے کے ساتھ ہو, کیونکہ تیرا قلب تو معرفت سے خالی ہے. تو محض ظاہر دعویٰ کرتا ہے, ہر ظاہر کے باطن موافقت نہ کر. تو سراسر ہذیان و بکواس کرتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نہیں سنا, جو آدمیوں کے روزے میں جو آدمی روزے کی حالت میں غیبت کرتا ہے اس کا روزہ ہوتا ہی نہیں. بالکل ویسے ہی پیرانے پیر فرماتے ہیں کہ جب تو دعویٰ کرتا ہے کہ تو اللہ کا مرید ہے اور معرفت کی تعلیم حاصل کرنے کی طرف جا رہا ہے, مگر جب تیرا ہم حقیقی ارادہ دیکھتے ہیں تو تیرا ارادہ صرف دنیا پرستی نظر آتی ہے. قلبت میں تیرا دوست شیطان نظر آتا ہے, وحدت میں تیرا دوست تیری خواہشات نظر آتے ہیں. پھر اس کے بعد پیرانے پیر فرماتے ہیں غیبت کرنے میں مشہور ہو جاتا ہے, اس میں لوگوں کی عزت, جو غیبت کرنے میں مشہور ہو جاتا ہے لوگوں میں اس کی عزت کم کر دی جاتی ہے, اور شہوت کے ساتھ جو بری نظر رکھتا ہے اس کے قلوب میں معصیت داخل کر دی جاتی ہے, اس کے گناہ اس کے دل میں داخل ہو جاتے ہیں. قسم کھانے سے بچو کیونکہ جھوٹی قسم آباد شہروں کو چٹیل میدان بنا دیتی ہے. لوگ بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں, آپ ہم دیکھتے ہیں, پھر بھی ہمارے کلچر میں بہت کم ہے. اب نام لیے بغیر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ واللہ واللہ ھذا رب الکعبہ واللہ رب الکعبہ. بابا یہ اتنے بڑے نام ہیں, پڑھو تو پتہ چلے گا کہ یہ نام کی جب قسم کھائی جاتی ہے تو بہت بڑی کیا کہیں گے, اگر تم اس کے خلاف ورزی کرو گے تو بڑی وعید آئے گی, سخت عذاب تمہیں پکڑے گا. الحمدللہ ہمارے کلچر میں نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ اللہ کی قسم واللہ رب الکعبہ ہم نہیں بولتے, بولنا بھی نہیں چاہیے. وہ نام کا احترام اتنا زیادہ ہے کہ کوئی بہت ہی زیادہ بڑا مسئلہ ہو جائے اور تم سچائی پہ رہو, اس وقت یہ الفاظ استعمال کیا کرو بہت ہی بڑے مسئلے میں. اب اس کے بعد پیرانے پیر بڑے بڑے تاجروں کو یہاں سے پکڑ رہے ہیں, جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں, بڑا ہو چھوٹا ہو سب کو پیرانے پیر پکڑ رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں,
تجھ پر افسوس کہ تو اپنا مال جھوٹی قسم کھا کر بیچتا ہے. آج ہمارے کئی مسلمان کئی کاروبار میں، کپڑے کا ہو کاروبار، عطر کا ہو، جوتوں کا ہو، ہوٹل کا ہو، کئی کاروبار میں ہماری قوم ہے. تجھ پر افسوس کہ تو اپنا مال جھوٹی قسم کھا کر بیچتا ہے اور اپنے دین کا نقصان کر لیتا ہے. جھوٹی قسم کھا کر مال بیچتا ہے اور اپنے دین کا نقصان کرتا ہے. اگر تجھے عقل ہوتی تو البتہ جان لیتا کہ اصل نقصان یہی ہے. تو کہتا ہے کہ خدا کی قسم ایسا مال تو اس شہر میں نہیں ہے اور نہ کسی اور کے پاس موجود ہے. ہماری قوم بولتے کہ صاحب مارکیٹ میں صرف ہمارے پاس ہے، کوالٹی آپ کو کہیں بھی نہیں ملتی. ایک یہ بات آ گئی. دوسری بات پیرانے پیر 1000 سال پہلے بیان فرما رہے ہیں کہ خدا کی قسم ایسا مال شہر میں نہیں ہے اور کسی اور کے پاس موجود نہیں ہے. یہ اتنی قیمت کا ہے اور مجھے اتنے میں پڑا ہے. اچھا یہ بھی بولتے صاحب میری خریدی 700 کی ہے جبکہ اس کی رہتی 200-300 کی. کیا بول رہا؟ میری خریدی 700 کی ہے تو اتنی قیمت کا مال مجھے اتنے میں پڑا ہے. حالانکہ تو اس میں ہر بات میں جھوٹ بول رہا ہے اور جھوٹی گواہی دیتا ہے اور تو اللہ عز و جل کا نام لے کر، تو اللہ کا نام لے کر حلف اٹھاتا ہے، اس کے بعد بھی جھوٹ بولتا ہے. تجھے شرم نہیں آتی؟ دین کا کیسے نقصان کر رہا ہے. ان قریب، اور اس کے بعد پیرانے پیر کنکلوژن یہاں بیان کر رہے ہیں. ان قریب وہ وقت آتا ہے کہ تو اندھا اپاہج ہو جائے گا. اللہ تم پر رحم فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں سچ بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے غلام شاید، اب یہاں پر موت کی طرف بیان فرما رہے ہیں پیرانے پیر. اے غلام شاید کل کا دن ایسی حالت میں آئے کہ تو زمین کے اندر قید کر دیا جائے. اے غلام کل کا دن ایسی حالت میں آئے کہ تو زمین کے اندر مفقود ہو جائے، قبر میں تجھے داخل کر دیا جائے. یا تھوڑا اور وارننگ دے رہے پیرانے پیر، یا یہ دوسری ساعت ہی ہو کہ کل کے دن کی ضرورت بھی نہ پڑے، ابھی بیٹھا ہو ابھی ختم ہو جائے، کل کا دن کی بھی ضرورت نہ پڑے. یہ غفلت کیسی اور کیوں؟ تمہارے قلب کس قدر سخت ہو گئے ہیں. تم پتھر ہو یا کون ہو؟ پیرانے پیر فرما رہے ہیں تم پتھر ہو یا کون ہو؟ میں تمہیں کہہ رہا ہوں اور دوسرے بھی، لیکن تمہیں اس حالت پر قابو نہیں. تم قرآن و حدیث تو پڑھتے ہو اور اگلوں کی سیرتیں سنائی جاتی ہیں، افسوس تم میں کوئی تغیر پیدا نہیں ہوتا. تم اپنے آپ کو بدل ہی نہیں پا رہے ہو. قرآن بھی سن رہے ہو، حدیث بھی سن رہے ہو، اولیاء کی صوفیاء کی سیرت بھی سن رہے ہو، اس کے بعد بھی تمہارا حال یہ ہے کہ تمہارے اندر تبدیلی آ ہی نہیں رہی ہے. تم پتھر ہو یا کون ہو؟ قرآن پڑھ رہے ہو، حدیث پڑھ رہے ہو، علماء سے سن رہے ہو، اولیاء کی سیرت سن رہے ہو، سب سن رہے ہو، پھر بھی تبدیلی نہیں آ رہی ہے. اس کے بعد پیرانے پیر فرماتے ہیں وہ شخص جو مجلس واعظ میں حاضر ہے، یہ آپ کے ہمارے لیے، ہم تمام کے لیے ہے. وہ شخص جو اس مجلس واعظ میں حاضر ہے پھر بھی نصیحت کو قبول نہ کرے تو وہ بیٹھا تو بہت اچھی جگہ پر ہے مگر انسان بہت برا ہے. پھر سے پڑھ دیتا ہوں یہ بڑے بڑے سرکار وصف پاک کا کلمہ. وہ شخص جو اس مجلس میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، بات سننے کے بعد بھی نصیحت کو قبول نہ کرے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ بیٹھا بڑی اچھی جگہ پر ہے، انسان بہت برا ہے. اے غلام تیرا اولیاء اللہ کو ذلیل سمجھنا. ہوتا یہ ہے کہ بسا اوقات ہمارے لوگ ایکسٹریم بڑھتے یہاں تک آ گئے کہ اولیاء کی شان میں بھی گستاخی کیے جا رہے ہیں، سیدوں کی شان میں بھی گستاخی کی جا رہی ہے. پیرانے پیر وہ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں 1000 سال پہلے. اے غلام تیرا اولیاء اللہ کو ذلیل سمجھنا اس وجہ سے ہے کہ تو نے معرفت الہی کو پایا ہی نہیں. اگر تو ان کے مقام کو سمجھ جاتا، معرفت الہی کو سمجھ جاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ولی کامل کو کیا مقام دیا ہے، اس سید زادے کو کیا مقام دیا ہے، اگر تو معرفت کو سمجھ جاتا تو اتنی بڑی گستاخی نہ کرتا. تو ان کا مرتبہ سمجھا ہی نہیں اور یہ رواداری کرتے ہیں. ہمارے ساتھ معاشرت کیوں نہیں کرتے، ہمارے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے. تیرا ایسا کہنا، جیسا میں نے پہلے کہا کہ اولیاء اللہ زیادہ تر پبلک کو پسند نہیں کرتے، تنہائی میں صرف اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے. تب سامنے والا کیا بول رہا معلوم؟ ارے بھائی بہت بڑے ڈرامے باز ہے، نہیں مل رہے، میں گیا تھا ملنے گھر پہ ان سے. پیرانے پیر فرما رہے بابا وہ حق کے ساتھ اتنا واصل ہو گیا ہے کہ دنیا سے غافل ہو گیا ہے. پیرانے پیر فرما رہے ہیں حق سے ایسے واصل ہو گیا ہے کہ مخلوق سے غافل ہو گیا ہے. اب نہ تجھے نہ انہیں کسی کی حاجت ہے، نہ کسی کا ملنا ہے، نہ کسی کا نذرانہ ہے، نہ کسی کا ہاتھ چومنا ہے، نہ کسی کی خدمت درکار ہے، کچھ نہیں. صرف رب کی یاد، رب کے جلوے، معرفت الہی میں وہ ایسے غرق ہے کہ اب کائنات کی ضرورت ہی نہیں رہی. اب تو کہتا پھرتا ہے کہ بھائی مل رہے نہیں صاحب،
टाइम नहीं देने, अरे बड़े हो गए भाई, अकड़ आ गई, पर पूछे भी तो अपने से मिल रहे नहीं बाबा, उन अकड़ के नहीं मिल रही, उन दो तरीकों से नहीं मिल रहे। एक तू एक घंटा अपना वो सुनाता, साहब वो बच्चा पैदा नहीं हो रहा, साहब कारोबार नहीं चल रहा, साहब तू एक घंटा उनका खराब कर रहा। दूसरा हाथा चुम चुम के क्या कर रहा, उनके दिलों में गुरूर पैदा कर रहा। तो पिराने फिर बोले बाबा ये होना ही नहीं, इसलिए हम पब्लिक से पहले से अलहदा हो गए, इसीलिए पहले हम पब्लिक से अलहदा हो गए, और तू हमारे खिलाफ बातें कर लेते फिर रहा, औलिया अल्लाह के साथ उनके गुस्ताखी कर रहा। भाई टाइम नहीं देते, बैठते भी नहीं, कारोबार भी पेश कर रहा था, तू कारोबार भी नहीं करते, वो नहीं कुछ भी नहीं करते, वो पुराने भी लिखे यहाँ पर हमारे साथ कारोबार भी नहीं करते, हमें टाइम भी नहीं देते। उसके बाद पुराने भी फरमाते हैं तू खुद जाहिल है और तेरा नफ्स भी जाहिल है। जब तुझे खुद अपने नफ्स की पहचान कम है, और आदमियों तो जब तुझे अपने नफ्स की पहचान ही कम है कि तू क्या है, तो तू उनका मकाम क्या समझ पाएगा। पहले अपने आप को तो पहचान ले कि मैं कौन हूँ, मेरी हकीकत क्या है, मेरा मर्तबा क्या है, मैं कहाँ पर पहुंचा हूँ, अल्लाह के कुर्बत के रास्ते में मैं कहाँ पर पहुंचा हूँ। अभी जीरो से भी पीछे है हमारी कौम, जीरो की जो लाइन थी ना, स्टार्टिंग की लाइन पे भी नहीं आए हम कोई, स्टार्टिंग की लाइन से भी पीछे ठहर के बातें कर रहे हैं। जो लोग कई 100 किलोमीटर आगे निकल गए मारिफत इलाही की राह में, उनके खिलाफ हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं कि भाई टाइम नहीं दे रहे, हजरत मिल रहे नहीं, कारोबार नहीं कर रहे, घर कैसा चलता है जी, कारोबार भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, जबरदस्त खानखा चल रही, घर चल रहा, मुरीद आ रहे, खाने खा रहे। बाबा ये अल्लाह तबारक व तआला निजाम चलाता है। समंदरों के सफर में हवा चलाता है, समंदरों के सफर में हवा चलाता है, जहाज खुद नहीं चलते खुदा चलाता है, जहाज खुद नहीं चलते खुदा चलाता है। और उन लोगों की तरफ इशारा है, उन लोगों की तरफ इशारा है कि तुझे खबर भी है मेले में घूमने वाले, तुझे खबर भी है मेले में घूमने वाले, तेरी दुकान कोई दूसरा चलाता है, तेरी दुकान कोई दूसरा चलाता है। तो बाबा ऐसों के पास जाना जिसका चल रहा है, रब के रास्ते में जो लगे हुए हैं उनकी तरफ जाना है। तो पिराने पीर फरमा रहे हैं तुझे अपनी ही पहचान नहीं है कि मैं कौन हूँ, मेरी हकीकत क्या है, इबादत के मराहिल में मैं कहाँ तक पहुंचा, शरीयत के मराहिल में कहाँ तक पहुंचा, मारिफत के मराहिल में कहाँ तक पहुंचा, मुझे अपनी ही खबर नहीं। जीरो की लाइन से भी कोसों किलोमीटर पीछे ठहर के बोल रहा, अरे मिलते रहे हजरत, क्या मसला है कि इनका समझ में नहीं आ रहा, बोल रहा क्या भाई अकड़ आ गई, साहब मशहूर हो गए। तो पुराने पीर फरमा रहे बाबा पहले अपनी तो खबर ले ले कि मैं कहाँ हूँ, उसके बाद तू जाहिल है, फरमाते हैं तू जाहिल, तेरा नफ्स जाहिल है, तुझे पहले अपनी ही पहचान नहीं तो उसका मकाम क्या समझ में आएगा, तू गाफिल है। तुझको जिस कदर दुनिया और इसके अंजाम की मारिफत कम होगी, इस कदर तू आखिरत के अम्र से जाहिल रहेगा। फिर से पढ़ रहा हूँ, तुझे जिस कदर अम्र आखिरत से और तू गाफिल रहेगा, तू आखिरत के कामों से जाहिल रहेगा। और तुझको जिस कदर आखिरत की मारिफत कम होगी, इस कदर तू अल्लाह अज़्ज़ा व जल से दूर होता चला जाएगा और दुनिया में मशहूर होता चला जाएगा। अनखरीब नुकसान और नदामत क़यामत के दिन, जो कि नुकसान का दिन और सिवाय नदामत और खसारा का है और कुछ नहीं होगा। क़यामत के दिन से पहले मुहासिबा कर ले, क़यामत का दिन आने वाला है। कुरान जैसे मैंने इब्तिदाई आयत में कहा, वअन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, तुम ऐसे जी रहे हो कि तुम्हें रब की तरफ पलटना ही नहीं है। पुराने पीर फरमा रहे हैं तुम भी ऐसे जी रहे हो कि तुम्हें रब की तरफ पलटना नहीं है, तुम्हारे हिसाब का दिन नहीं आएगा, हिसाब का दिन नहीं आएगा। उसके बाद पुराने पीर फरमा रहे हैं लफ्ज़ों से बाज आ जाओ, बुरी हालत को अपन छोड़ दो, अच्छी हालत की तरफ पलट जाओ, गुनाह का खज्द से नजात इख्तियार करो, मौत आने वाली है, तौबा कर ले। फिर उसके बाद फरमाते हैं ऐ जवानों, अब या शबाब फरमाते हैं पुराने पीर, ऐ जवानों तौबा करो, क्या तुम अल्लाह अज़्ज़ा व जल को नहीं देखते कि वो बलाओं को तुमसे दूर करता है मगर तुम्हें आजमाता भी है, मगर तुम्हें समझ नहीं आती कि इसके तुम गुनाहों पर इसरार किए हुए हो, गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हो। इस जमाने में सिवाय इक्का दुक्का महज दो आदमियों के, कुछ आदमियों के, जिसकी भी आजमाइश बला से हो रही है, इसके लिए आजमाइश अजाब है ना कि नेमत। पुराने पीर फरमा रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला अगर औलिया को आजमाता है तो वो उस आजमाइश पर भी अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करते हैं। जैसे हमने पिछली महफिलों में कहा कि पुराने पीर की ये शान थी, तमाम औलिया की ये शान थी कि जब भी कोई उनकी तरफ बला आती, परेशानी आती, तो उस पर सब्र करते और खुश होते कि रब ने याद तो फरमाया है। बला आई भी है, परेशानी तो आई है, मगर आई है यार की जानिब से, क्योंकि हमारा ईमान है वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिन अल्लाह ताला, अच्छी और बुरी तकदीर जो कुछ है वो अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से है। परेशानी भी आती है तो पहले सब्र करते हैं, फिर
سجدے شکر کرتے ہیں کہ مولا تو نے یاد تو فرمایا ہے، مولا تو نے یاد تو فرمایا ہے. اور اس کے بعد صحابہ اور صوفیہ کا طریقہ یہ بھی رہا کہ جب بھی پریشانی آتی اس میں اتنے زیادہ خوش ہوتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد فرمایا ہے اور رب نے اپنی طرف کھینچنے کا مجھے ذریعہ عطا فرمایا. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ بندہ پریشانی میں ہی سجدے میں گرتا ہے. پیسہ ہو، اولاد ہو، گاڑی ہو، بنگلہ ہو، یہ ہو، وہ ہو، صحت ہو، اچھی صحت ہے، سب کاروبار سب کچھ چل رہا ہے تو سجدے کم ہوتے ہیں. سجدے ہوتے ہیں، اگر وہ بھی توفیق نہیں تو ہوتے ہیں، ورنہ وہ بھی چلا جاتا ہے. کیونکہ مال جو ہے بہت بڑا فتنہ بھی ہے. احادیث مبارکہ بھری پڑی ہے. مال ایک فتنہ بھی ہے، اچھا مال بھی. آقا کریم نے کہا مالدار بہت، یعنی حدیث پاک کا خلاصہ مالدار بہت ذلیل ہے، مالدار بہت بیکار ہے، مالدار بہت خسارہ اٹھانے والا ہے، مگر وہ مالدار جنہوں نے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا. تو سامعین، جب مال آتا ہے تو سجدوں کی کمی ہو جاتی ہے، صحت آتی ہے سجدوں کی کمی ہو جاتی ہے. تو صحابہ کا اور اولیاء کا طریقہ کیا رہا کہ جب بھی پریشانی آتی تو خوش ہوتے تھے کہ مولا سجدوں کی طرف تو اپنی شان سے ہمیں ڈھکیل رہا ہے، ہم گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں کہ مولا یہ پریشانی آئی ہے، پروردگار اس پریشانی کو دور فرما دے. تو صحابہ اور اولیاء اللہ خوش ہوتے تھے پریشانی آنے پر کہ زیادہ سجدوں کا موقع مل رہا ہے، زیادہ سجدوں کا موقع مل رہا ہے. تو سرکار واسع پاک فرماتے ہیں تو دیکھتا نہیں پروردگار بلا سے تجھے آزماتا ہے، توبہ کر لے، سمجھدار بن جا اور گناہوں پر اصرار نہ کر. اس زمانے میں سوائے اکا دکا محض کچھ آدمیوں کے جو آزمائش آتی ہے اس کو عذاب سمجھتے ہیں، نہ کہ نعمت. گناہوں کی سزا ہے، نہ درجنوں اور کرامتوں کی زیادتی. اور اولیاء اللہ کی آزمائش اس لیے ہے تاکہ رب العالم، واہ 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 سبحان اللہ، میں بیان کرا اس کے بعد آ رہی ہے. اولیاء اللہ کی آزمائش اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سے نزدیک چلے جائیں اور درجہ بدرجہ بلند ہوتے چلے جائیں. اولیاء اللہ کی آزمائش اس لیے ہوتی ہے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ سرکار ابراہیم علیہ السلام درس دے رہے تھے، کسی نے آ کر کہا کہ فلاں چھت گر گئی، آپ کے کئی بیٹے چھت کے نیچے دب کر انتقال کر گئے، اچانک وبا آئی، آپ کے سارے جانور مر گئے. تو ایک ایک جب خبر آ رہی تھی سرکار ابراہیم علیہ السلام اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے تھے اور شکر ادا کر رہے تھے کہ اس کی چیز تھی، اس نے عطا فرمائی، وہی لے لیا، الحمدللہ علی کل حال. تو یہی فرما رہے پیارے نبی کہ اولیاء اللہ کی طرف جب آزمائش آتی ہے تو وہ اولیاء اللہ کی طرف آزمائش آنا ان کو اللہ کے نزدیک سے نزدیک کر دیتی ہے، درجہ بدرجہ بلند کر دیتی ہے. وہ ان کے ساتھ صبر کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہی چاہتے رہتے ہیں. جبکہ آزمائش پوری ہو جاتی ہے تو ان کی حکمت کامل ہو جاتی ہے، اور ان کی آزمائش پوری نہیں ہوتی تو وہ اعتقاد کرتے ہیں کہ وہ ابھی ہلاکت میں ہیں. اللہ عز و جل ہم ہلاکت، وہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم ہلاکت نہیں چاہتے، تیری نزدیکی چاہتے ہیں اور تیری توجہ چاہتے ہیں، اور آخرت میں خلوب سے اور آخرت میں ظاہری آنکھوں سے چاہتے ہیں. اے قوم، اللہ عز و جل کی رحمت اور کشائش نا امید، یہاں پر آزمائش سے باہر آنے کا نام ہے کشائش. اللہ عز و جل رحمت اور اس کی کشائش سے نا امید نہ ہونا، یعنی اللہ تمہیں پریشانی سے باہر لا لے گا. نا امید نہ ہونا تو اللہ ہی کو جانتا ہے، شاید وہ اس کے بعد اور کوئی صورت پیدا کر دے. بلا سے مت بھاگ، صبر کر کے بلا صبر کے ساتھ ہر بہتری کی بنیاد ہے اور جڑ ہے. نبوت و رسالت و معرفت الہی اور محبت کی جڑ ہے. جب تو بلا پر صبر نہ کرے گا تو تیرا جڑ اور بنیاد ہی نہیں ہوگی. عمارت کے لیے بغیر بنیاد کوئی کام نہیں باقی رہتا، اور گھر ایسا ہے کہ جو گھوڑا گھر ٹیلے پر قائم ہو، اس کی بنیاد ہو تو بلاؤں اور آفتوں سے اس لیے لے بھاگ جاتا ہے. ولایت اور معرفت اور قرب الہی کی حاجت نہیں رہتی. صبر کر اور عمل کر کے تو تازہ کر دیا جائے. یہاں پر پیرانے پیر فرما رہے ہیں کہ اے غلام، شیرنی کے لیے کرواہٹ، صلاح کے لیے فساد اور صفائی کے لیے میلا پن ضروری ہوتا ہے. یعنی اگر جو میلا ہے تو اپنے آپ کو صاف کر لے. شیرنی کے لیے کڑواہٹ، اگر تجھے میٹھا، اگر تو نے کڑوا کھا لیا ہو تو پھر میٹھے کی طرف آ جا. اگر تو میلا ہے تو پھر صفائی کی طرف آ جا، اور اگر تجھ میں گندگی ہو تو پھر اپنی اصلاح کی طرف آ جا. اس کے بعد پیرانے پیر یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو بیان کرتے ہیں. اس نعمتوں کو پڑھ کر مجھے ایک حدیث پاک یاد آئی. وہ حدیث پاک اتنی پیاری ہے، وہ میں آپ کو ابھی بیان کروں گا. اس کے بعد پیرانے پیر فرماتے ہیں یہاں پر ایک خطبے کی ابتدا میں
پیران پیر کے ایک الفاظ مجھے یاد آئے، وہ میں آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، جو آپ کے دلوں کو جھنجھوڑ دے گی۔ ساتویں مجلس کا شروع کا بالکل ایک لفظ، خیر وہ حدیث پاک کی طرف آتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی پیاری حدیث کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کے امتیوں پر پروردگار عالم کا کیا فضل ہوتا ہے اور کیا رحم کیا کرم ہوتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، بڑی غور سے سماعت فرمائیں کہ میدان محشر ہوگا اور پروردگار عالم ایک ایک بندے کو، غور سے سماعت فرمائیں، میدان محشر ہوگا، پروردگار عالم ایک ایک بندے کو، پروردگار عالم ایک ایک بندے کو بلائے گا اور ایک پردہ ڈالے گا۔ بخاری کی حدیث ہے، اس کا دوسرا حصہ آگے کی حدیثوں میں آتا ہے۔ پروردگار ایک ایک بندے کو بلائے گا اور ایک پردہ ڈالے گا، پردہ ڈال کر اس کے بعد پروردگار عالم اس بندے سے پوچھے گا، کیا تم نے یہ گناہ کیا تھا؟ آئے ہائے، شان کریمی اور شان رحیمی اور ستار العیوب اور غفار الذنوب جسے کہتے ہیں، عیبوں کو چھپا رہا ہے پروردگار۔ ایک ایک بندے کو پردے میں بلایا جا رہا ہے اور پردہ اوپر سے ڈالا جا رہا ہے۔ حدیث پاک بخاری کی ہے۔ پردہ ڈال کر رب کائنات پوچھے گا کہ تم نے یہ گناہ کیا؟ بندہ بولے گا ہاں کیا۔ کانپ رہا ہے، لرز رہا ہے، خوش بھی ہو رہا ہے، پروردگار کا جلوہ پردے میں صرف بندہ اور رب دیکھ رہا ہے۔ اب ہوا یہ کہ پروردگار نے ایک ایک اس کا گناہ اسے یاد دلایا، تو نے یہ گناہ کیا۔ بندہ ڈرتا ہوا، گھبراتا ہوا، لرزتا ہوا، مولا کیا۔ دوسرا، یہ کیا؟ مولا کیا۔ یہ کیا؟ ہاں کیا۔ یہ کیا؟ ہاں کیا۔ یہ کیا؟ ہاں کیا۔ اس کے بعد جب بندہ سارے اپنے گناہوں کا اقرار کر لے گا، رب کائنات پردہ اٹھائے گا، رب کائنات پردہ اٹھائے گا۔ بندہ لرز رہا ہے، کانپ رہا ہے، پروردگار کہے گا جا تیرے سارے گناہ بخش دیے گئے، سارے گناہ بخش دیے گئے۔ اب اس کے بعد آئے اس حدیث کا دوسرا حصہ، دوسری کتابوں میں ملتا ہے، بڑا پیارا حصہ ہے۔ پہلا کیا تھا؟ پروردگار نے پردے میں ڈال کر ایک ایک، پروردگار نے وہاں بھی تمہاری عزت رکھی، دنیا میں بھی تم جو گناہ کرتے ہو سوائے تمہارے اور رب کے کسی کو نہیں پتا، پروردگار نے یہاں بھی لاج رکھی۔ خبر کا معاملہ بھی رب کے تمہارے بیچ میں کسی کو نہیں پتا۔ میدان محشر میں بھی پروردگار عالم بندوں پر اتنا رحیم ہے کہ تمہارے گناہوں کو کھلنے نہیں دے گا۔ کیا ہی وسعت دی خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ آقا کریم غلاموں کے گناہوں کو چھپاتے چلے جا رہے ہیں۔ پروردگار عالم کی شان یہ ہے کہ رب کائنات، دل کو جھنجھوڑ دینے والی حدیث، رب کائنات پردے میں ایک ایک بندے کو تنہا بلا کر پوچھ رہا ہے، یہ گناہ کیا تھا؟ کیا رب کو نہیں پتا؟ آئے ہے بندے کی زبان سے خلاف بھی تو کروانا ہے۔ لرز رہا ہے، کانپ رہا ہے، اس کے بعد مولا معاف فرما دے۔ پروردگار پردہ اٹھا کر کہے گا جا سارے گناہ بخش دیے، معاف کر دیا گیا۔ دوسری حدیث پاک بالکل اسی کا تسلسل، پروردگار بلائے گا ایک ایک بندے کو بلا کر۔ یہ حدیث تو دلوں میں بیٹھ جانا چاہیے، دلوں میں بیٹھ جانا چاہیے، یاد رکھو یہ میری بات۔ رب کائنات نے بلایا، پردہ ڈالا، ڈال کر صرف رب کائنات بندے کو چھوٹے گناہ یاد دلائے گا۔ گناہ صغیرہ، یہ کرا تھا، بندہ بولے گا مولا کرا تھا۔ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ یاد دلائے گا، صرف یہ کرا تھا مولا کرا تھا، یہ کرا تھا مولا کرا تھا، یہ کرا تھا مولا کرا تھا، یہ کرا تھا مولا کرا تھا۔ پورے چھوٹے گناہوں کی لسٹ ختم ہو جائے گی، پورے چھوٹے گناہوں کی لسٹ ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد پروردگار پردہ اٹھا دے گا۔ اب بندہ دل ہی دل میں تڑپ رہا ہے، بے چین ہو رہا ہے، بھائی چھوٹے گناہ کی لسٹ اتنی لمبی ہے، اگر بڑے گناہ کی بات ہوئی تو میں کہاں، کیا سخت پکڑ ہوگی، سخت پکڑ ہوگی۔ بندہ اندر تڑپ رہا ہے، درد رہا ہے، مچل رہا ہے، ڈر رہا ہے۔ رب کائنات پردے میں بات فرما رہا ہے۔ چھوٹے گناہوں کی لسٹ ختم ہوئی، مولا نے صرف پردہ اٹھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جا، صرف اتنا کہا ابھی جا۔ تو بندہ دو قدم چل کے، حدیث پاک کا خلاصہ، بندہ دو قدم چل کے پلٹ کر آئے گا، پھر کہے گا مولا ابھی یہ الفاظ غور سے سنو، آنکھیں کھول کر، مولا وہ بڑے گناہ کی لسٹ باقی۔ یہ بندہ خود کہے گا مولا ابھی بڑے گناہوں کی لسٹ باقی ہے۔ یہ میرا جملہ یاد رکھنا، یہ سن کر پروردگار عالم ہنس پڑے گا۔ روایتوں میں آتا ہے، ضحکہ کے الفاظ آئے ہیں کہ رب کائنات ہنس پڑے گا اپنی شان کے مطابق، اپنی شان کے لائق۔
बंदा डरते हुए घबराते हुए कहेगा मौला जो तूने अभी जो गिनाए हैं वो छोटे गुनाहों की लिस्ट थी, मौला बड़े गुनाहों की लिस्ट बाकी है। अभी बंदा वो कहेगा, परवरदिगार आलम हंस पड़ेगा, हंस कर ऐलान करेगा जा तेरे छोटे बड़े सारे गुनाह माफ कर दिए जा तेरे छोटे बड़े सारे गुनाह माफ कर दिए गए। बंदा डरता हुआ घबराता हुआ लरसता हुआ कहेगा मौला अभी बड़े गुनाहों की लिस्ट बाकी है, छोटे गुनाह इतने गिना दिए रब्बे कायनात ने। उसके बाद कहा जा, बंदा कहेगा मौला अभी बड़े गुनाहों की लिस्ट बाकी है। परवरदिगार हंसकर फरमाएगा, रिवायतों में आया है अल्लाह तबारक व तआला मुस्कुराएगा हंसेगा अपनी शान के लायक, जैसा भी वो है अपनी शान के लायक रब्बे कायनात हंसेगा मुस्कुराएगा। उसके बाद परवरदिगार आलम हंसकर इरशाद फरमाएगा जा तेरे छोटे बड़े सारे गुनाह माफ कर दिए गए। आए हाय, रब की शान करीमी ये है, शान अता ये है। पुराने पीर बयान फरमा रहे हैं रब से मांगो, तड़प कर मांगो, तकवा मांगो, तहारत मांगो, नेक अमाल मांगो, दुनिया की ख्वाहिशात से बेजारी मांगो, जो कुछ मांग सकते हो मांगो, हर खैर मांगो, हर भलाई मांगो, गुनाहों से दूरी मांगो, परवरदिगार अता फरमाएगा। अपनी गुनाहों पर तौबा मांगो, परवरदिगार अता फरमाएगा। एक वाकया पेश करके अपनी बात के इख्तिताम की तरफ लाता हूँ। एक सहाबी रसूल जो बिल्कुल गांव से आए थे, एक सहाबी रसूल गांव से आए और जैसे ही आए आते ही हुआ ये कि सहाबी रसूल ने, क्योंकि अब जैसा हम आम उर्दू में बोलते कि गांव वालों को नॉर्मली उतने आदाब रूल्स एंड रेगुलेशंस पता नहीं होते, मजलिस भरी पड़ी है, आका करीम के हजारों सहाबा बैठे हैं, एक गांव वाले सहाबी आए, आकर सीधा मजलिस में अंदर आए, आकर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल करीब आए और आकर सवाल किया, या रसूलल्लाह मैदान महशर में हिसाब अल्लाह ही लेगा या कोई और भी लेगा? गांव वाले सहाबी थे, वो बद्दू सहाबी थे, मगर सवाल देखो आप, और आका करीम ने सवाल के बारे में क्या कहा 2 मिनट के बाद बोलूंगा। तो गांव वाले सहाबी आए, सीधा आका करीम के करीब आए, आकर कहा कि या रसूलल्लाह मैदान महशर में कोई फरिश्ते हैं जो हिसाब लेंगे, दोज़ख के फरिश्ते, जन्नत के फरिश्ते, या कोई और फरिश्ता है जो पूरा हिसाब लेगा, या अल्लाह तबारक व तआला हिसाब लेगा? आका करीम ने उनका चेहरा देखा, हदीस पाक का खुलासा, आका करीम ने देखा उनकी तरफ देखकर कहा कि नहीं कोई और नहीं लेगा, अल्लाह तबारक व तआला ही तेरा हिसाब लेगा। बस इतना ही कहना था कि अल्लाह तेरा हिसाब लेगा। वो सहाबी उठकर झूमते हुए गुनगुनाते हुए चल पड़े, कुछ कदम अभी चल पड़े खुशी से झूमते हुए। आका करीम ने कहा, जबकि आका करीम सब जानते हैं मगर उम्मत की तालीम के लिए आका करीम ने रुकवा कर कहा कि झूम क्यों रहा है, झूम क्यों रहा है, इतना खुश क्यों हो रहा है? तो कहा कि मौला सरकार आप ही ने तो कहा कि अल्लाह की शान करीमी और शान रहीमी हमेशा गालिब आने वाली है। शान करीमी और शान रहीमी हमेशा गालिब आने वाली है, और रहमत वाला जब भी गालिब आता है तो उसकी रहमत ही गालिब आती है। अब उसको आम उर्दू में, आम इंग्लिश में समझाऊं कि जब पावरफुल पावर में आ जाता है तो रहमत ही नाजिल फरमाता है। अल्लाह की शान ये है, वो पावर में ही है, पावर में ही रहेगा हमेशा, ना उसके बराबर का किसी को पावर है, ना था, ना होगा। परवरदिगार, अच्छा हदीस पाक में भी आता है सबक़त रहमती अला गज़बी, हदीस पाक के अल्फाज है, आखिरी दिन जब सब तमाम को, जिसको जन्नत को जन्नतियों का ऐलान होगा, दोज़खियों का ऐलान होगा, उसके बाद जन्नत के नीचे से एक परवाना उड़ता हुआ आएगा, उस पर लिखा हुआ रहेगा सबक़त रहमती अला गज़बी, मेरी रहमत मेरे गज़ब के ऊपर आ गई। इसका तर्जुमा यह है मेरी रहमत मेरे गज़ब के ऊपर आ गई। तो साहबी रसूल ने कहा कि या रसूल अल्लाह रहीम और करीम रब जब गालिब आएगा तो यकीनन वो माफ ही फरमाएगा, क्योंकि जब हिसाब वो लेगा तो मुझे यकीन है कि वो रहमत वाला है, वो करीम है, करीम रब है, बड़ा रहीम रब है, तो यकीनन माफ ही फरमाएगा। जब वो ये कहकर पलट कर जा रहे थे, आका करीम मुस्कुरा पड़े। आका ने मुस्कुरा कर कहा कि था आदमी बड़ा सादा मगर बात बड़ी कह गया, आदमी था बड़ा सादा मगर बात बड़ी कह गया, और सच कह गया कि अल्लाह तबारक व तआला की शान ये है कि रब की रहमत जो है उसके गज़ब के ऊपर हमेशा भारी होती है। तो सामईन सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की शान ये है कि जो कुछ अल्लाह तबारक व तआला का इरादा करो तो उसकी तरफ खैर का इरादा करो, उसकी तरफ तौबा का इरादा करो, उसकी तरफ अपनी इस्लाह का इरादा करो। उसके बाद पुराने पीर फरमाते हैं ए गुलाम,
کیا تو نے نہیں سنا کہ فقہ حاصل کرنے کا گوشہ نشین بن اور اول فقہ ظاہر کر پھر فقہ باطن کی طرف متوجہ ہو. اولا اس فقہ کو ظاہر کر اور ساتھ یہاں تک کہ تو تجدید باطن کی طرف واقف نہیں چاہتا اور روشنی اور باطن روشنی کی میدان تو درمیان تو ایک راہ ہے اور جو تیرے رب کے درمیان ہے وہ وسیع کر. یعنی اپنے اور رب کے درمیان جو تو نے ڈسٹینس مینٹین کر رکھا ہے, اپنے آپ کو اپنے رب سے دور کر رکھا ہے, تو اس کو جتنا ہو سکا ہے ڈسٹینس کو کم کرتا چلا جا. عبادت کے ذریعے, ریاضت کے ذریعے, مجاہدات کے ذریعے, نیکیوں کی کثرت کے ذریعے, گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اس ڈسٹینس کو جتنا ہو سکا کم کرتا چلا جا اور رب کی معرفت میں ڈوبتا چلا جا. پھر اس کے بعد پھر نبی فرماتے ہیں, اے رب ہم کو دنیا اور آخرت کی نیکیوں میں سے اور نیکیاں عطا فرما اور دوزخ کے عذاب سے بچا. سامعین, یہاں پر پیران پیر کا خطبہ الحمدللہ ہم نے 12واں خطبہ مکمل پڑھا اور پیران پیر نے جو ہمیں تعلیمات یہاں پر عطا فرمائی, پہلی تعلیم یہ تھی کہ اس محفل میں آؤ تو جو سنو اس کو ذہن میں بٹھاؤ اور اپنی اصلاح کرو. دوسرا یہ کہ اولیاء کی طرف, صوفیاء کی طرف, علماء کی طرف, مفتیان کرام کی طرف بدگمانی نہ کرو کہ بھئی یہ ایسا ہے, وہ ویسے ہے, وہ ویسے. کسی کے بارے میں کبھی بھی کوئی بدگمانی نہ کرو, سب کی طرف, سب کے تعلق سے دل کو صاف رکھو. تیسری تعلیم پیران پیر نے ارشاد فرمائی یہاں پر کہ توبہ کی طرف دوڑے دوڑے آؤ. اور یہ فرمایا پیران پیر نے کہ تجھے ہو سکتا ہے کل موت آئے یا ابھی اسی وقت موت آ جائے. تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تیرا دل پتھر کا بن گیا ہے, تیرا دل پتھر کا بن گیا ہے. تجھے اس بات کا یقین کیوں نہیں ہو رہا ہے کہ توبہ ہی تیرا مقدر ہے. توبہ کی طرف آئے گا, رب کی بارگاہ کی طرف آئے گا, رب سے رجوع کرے گا, اسی وقت تو فلاح پائے گا. پھر اس کے بعد پیران پیر نے آج کے خطبے میں بیان فرمایا کہ اس محفل سے نصیحت حاصل کرو, اس محفل سے نصیحت حاصل کرو. اگر یہاں پر آنے کے بعد بھی آپ کے دلوں میں نصیحت داخل نہیں ہو رہی ہے تو پیران پیر فرماتے ہیں مجلس تو بڑی اچھی ہے, تو آدمی بہت برا ہے اور تیرا دل پتھر کا بن چکا ہے. تیرے دل پر کوئی چیز اثر ہی نہیں کر رہی ہے. تیرا دل پتھر کا بن چکا ہے, تیرے دل پر کوئی چیز اثر ہی نہیں کر رہی ہے. تجھے ہو کیا گیا ہے, غفلت میں تو اتنا مستغرق ہو گیا ہے کہ تو اپنے سوا کسی کو بڑا ہی نہیں سمجھتا. ایک دوسرا پیران پیر نے آج کے خطبے میں بیان فرمایا کہ اولیاء اللہ کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نصیحت اور نعمت سمجھتے ہیں, نعمت سمجھتے ہیں. عام انسان کوئی بلاؤں کو, پریشانیوں کو مصیبت سمجھتا ہے, مگر اولیاء اللہ بلاؤں کو, پریشانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نعمت سمجھتے ہیں. کیوں سمجھتے ہیں؟ کیونکہ جب بھی کوئی مصیبت آئے گی تو تمہارے سجدے بڑھ جائیں گے, تمہاری توبہ بڑھ جائے گی, تمہاری گریہ وزاری بڑھ جائے گی, تمہارا رونا بڑھ جائے گا. اور انسان کی حقیقت یہ ہے, صوفیہ اکرام بیان فرماتے ہیں کہ انسان کو سمجھو آپ غرور و تکبر کا یا اپنی طاقت کا یا اپنے پیسے کا کسی چیز پر, یعنی کیا کہیں گے ہم عام اردو میں کہتے ہیں غرور و تکبر کرنا ہی نہیں چاہیے, کیونکہ تیرا جو کچھ ہے وہ تیرا نہیں ہے, رب کا دیا ہوا ہے. تیرا جو کچھ ہے تیرا نہیں ہے, رب کا دیا ہوا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کے تعلق سے آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے جو رب سے مانگا کرتا ہے. تو جتنا ہو سکا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا کرو. اور مانگنے کا طریقہ بھی آقا کریم نے بیان فرمایا, حدیث مبارکہ کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں. دعا کرنے سے پہلے 3 مرتبہ یا رحمان یا رحیم, یا رحمان یا رحیم, یا رحمان یا رحیم کہہ کر پھر ایک بار درود پاک پڑھ کر اس کے بعد دعا کرنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے, اور آخری میں پھر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے. یہ صوفیہ کا طریقہ رہا کہ سٹارٹنگ میں اور اینڈ میں دعا کے ہمیشہ درود پاک پڑھا کرتے. اور صوفیہ اکرام نے اس کو بیان فرمایا کہ درود پاک کے لفافے میں لپٹ کر تمہاری دعا جب آسمان کی طرف جاتی ہے تو درجہ قبولیت کو بہت جلدی پہنچ جاتی ہے. تو جتنا ہو سکا درود پاک کی کثرت. اور آج کل آپ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس ظاہری طور پر جاب کے مسائل بڑے چل رہے ہیں, کاروبار کے مسائل چل رہے ہیں, اور خصوصاً یہاں پر فی الحال جاب کے کئی مسائل چل رہے ہیں. ہمارے کئی بھائی بے روزگار بھی ہیں. تو اس کا طریقہ آقا کریم نے بیان فرمایا کہ سورہ توبہ کی آخری آیت حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم, صبح 7 مرتبہ, شام 7 مرتبہ پابندی کے ساتھ. نمبر 2, آقا کریم نے بیان فرمایا جتنا ہو سکا استغفر اللہ کی کثرت. استغفر اللہ کی جتنی کثرت کرو, جتنی کثرت کرو, جتنی کثرت کرو, اس میں یقیناً فائدے ہی فائدے ہیں.
اور حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ جو استغفار کی کثرت کرتا ہے اسے وہاں سے رزق عطا کیا جاتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو، جہاں سے وہ سوچتا بھی نہیں ہے وہاں سے اسے رزق عطا کیا جاتا ہے۔ نمبر تین درود پاک میں درود پاک کی کثرت، کیونکہ آقا کریم سے پوچھا گیا کہ خلاصہ پیش کر رہا ہوں درود پاک کے فائدے کیا ہیں، تو آقا کریم نے کہا کہ جس نے اپنی زندگی میں درود پاک کو کثرت سے شامل کر لیا، اٹھے بیٹھے درود پڑھتا ہے، اٹھے بیٹھے درود پڑھتا ہے، اٹھے بیٹھے درود پڑھتا ہے، تو اسے مانگنے والوں سے زیادہ دیا جاتا ہے۔ یہ درود پاک کی کثرت۔ تو پہلے جیسے میں نے کہا کہ سورۃ توبہ کی آخری آیت صبح 7 شام 7 مرتبہ۔ نمبر 2 استغفر اللہ جتنا ہو سکا as much as you can۔ نمبر 3 درود پاک جتنا ہو سکا پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ درود پاک کی برکت یہ ہے کہ حضور نے فرمایا مانگنے والوں سے زیادہ تمہیں دیا جائے گا۔ انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار آپ کا ہمارے یہاں جمع ہونا قبول فرمائے، پروردگار ہماری جائز تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، پروردگار ہم تمام کی روزگار میں برکت عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما، جو روزگار پر لگے ہوئے ہیں اس میں ترقی عطا فرما، جو بے روزگار ہیں پروردگار انہیں بہترین روزگار عطا فرما، جو کاروبار کر رہے ہیں کاروبار میں پروردگار انہیں برکت عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عطا فرما، جو بچیاں شادی کے قابل بیٹھی ہیں ان کے نیک نصیب فرما دے، پروردگار جو ہمارے بچے شادی کے قابل بیٹھے ہیں ان کے نیک نصیب فرما دے، یا رب العالمین ہمارا یہاں جمع ہونا قبول فرما، پروردگار ہماری اولاد کو ہمارا مطیع اور فرما بردار بنا دے، یا اللہ ہماری اولاد میں دین صحیح طریقے سے منتقل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور بچوں کو دین قبول کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ پروردگار ہمارے اہل و عیال کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یا اللہ ہمارے اہل و عیال کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، جو بیمار ہیں شفا کامل عطا فرما، پروردگار ہم سب کے دلوں میں محبت رسول، محبت آل رسول اور محبت قرآن عطا فرما، صحابہ کا ادب عطا فرما، اولیاء صالحین سے وابستگی عطا فرما، یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ آئندہ آنے والی زندگی میں پروردگار گناہوں سے پروردگار ہمیں نفرت عطا فرما، گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، کہ اللہ تیرے حبیب کا سچا اور پکا عاشق اور غلام بنا دے، پروردگار حضور پاک کے در سے قیامت تک کے لیے وابستگی عطا فرما، کہ اللہ ہماری اولاد کے دلوں میں رسول کی محبت عطا فرما دے، قرآن کو پڑھنے کی سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اولیاء صالحین سے وابستگی عطا فرما، یا اللہ اس محفل کو اس مجلس کو اس کمیٹی کو دارالعلم کو پروردگار دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، حاسدین کے حسد سے مفسدین کے فساد سے دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ، ہر بری بلا سے ہر بد نظر سے محفوظ رکھ، پروردگار اس دارالعلم کے پروردگار تمام کارندگان کو پروردگار شفا کاملہ دراز عطا فرما، سب کو صحت سے رکھ خوش رکھ یا رب العالمین، یا اللہ سب کو صحت سے رکھ خوش رکھ یا رب العالمین، پروردگار نظام الدین غوری صاحب کو عبدالسلام صاحب کو ان کی پوری ٹیم کو ایک ایک ممبر کو یا رب العالمین جزائے خیر عطا فرما، اس کی بڑی جزا بڑا خیر عطا فرما دے یا رب العالمین، بالصحہ والعافیہ بالخیر والعافیہ، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔